بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ روحانی جذبات چینل کے محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خوش آمدید کہتے ہیں ایک بار پھر آپ سب کو اس پیار بھرے روحانی چینل پہ، اس جذبات سے بری سرزمین پہ کہ جہاں پہ ہمیشہ ہم آپ کے لیے دست بدعا رہتے ہیں کہ خداوند عالم خوشیوں سے بری ہوئی بھرپور زندگی عنایت کرے آپ کو، ایک ایسی زندگی کہ جہاں پہ خوشیاں اور آسانیاں ہی آپ کے نصیب و مقدر میں ہوں۔ احباب گرامی، آج عام موضوعات سے ہٹ کر ایک ایسا خاص الخاص تحفہ لے کے حاضر خدمت ہوئے ہیں کہ جو آپ کو نمبروں کی طلسماتی دنیا میں لے کے جائے گا۔ اگر آپ دولت مند بننا چاہتے ہیں، اگر آپ روپیہ پیسہ چاہتے ہیں، اگر آپ برکت و فراوانی چاہتے ہیں، اور اگر آپ کو ایک آرام دہ اور پرسکون زندگی کی خواہش ہے اور آپ اپنی اور اپنی فیملی کی ضروریات احسن طریقے سے ادا کرنا چاہتے ہیں، تو آج کی اس محفل میں ہمارے ساتھ موجود رہیے اور آخر تک رہیے، تاکہ بعد میں آپ کسی مخمصے کا شکار نہ ہو جائیں اور پھر کنفیوز ہوتے پھریں کہ کیا کریں اور کیسے کریں۔ تو چلتے ہیں نمبروں کی اس جادو نگری میں، لیکن اس سے پہلے وہی ہمیشہ والی بات کہ اپنے اس پیار بھرے روحانی چینل کو سبسکرائب کیجیے، بیل کے آئیکن کو پریس کیجیے اور ویڈیو دیکھنے کے بعد زیادہ سے زیادہ اسے شیئر کیجیے تاکہ دیگر بندگان خدا بھی اس سے فائدہ حاصل کر سکیں اور ہمیں اور آپ کو اپنے خیر کی دعاؤں میں یاد رکھ سکیں۔ تو ناظرین کرام، ہم بات کر رہے تھے نمبروں کی طلسماتی اثرات کے اوپر، ان کے انرجیز کے اوپر، اور ان کی اہمیت کا اس بات سے اندازہ ہو سکتا ہے کہ اللہ پاک نے اپنے کلام پاک میں ارشاد فرمایا ہے۔ سورہ جن کی آیت نمبر 28 میں ارشاد ہوتا ہے کہ وہ سب کے اعداد کا حساب رکھنے والا ہے، یعنی وہ ذات ہے کہ جس کے علم میں تمام موجودات کا حساب کتاب ہے، اس کا اعداد و شمار ہے، اور کوئی بھی چیز، کوئی بھی شے، کوئی بھی وجود اس کے دائرے حساب سے باہر نہیں ہے۔ اسی طرح جب ہم اپنی روزمرہ زندگی میں دیکھتے ہیں، اپنے گرد و پیش کا جائزہ لیتے ہیں، تو ہمیں ہر چیز میں اعداد کے اثرات نظر آتے ہیں، سیکنڈ سے لے کے منٹس، گھنٹے، دن، ہفتے، مہینے، سال، صدیاں اور ملینیمز۔ کیا ہے؟ سارے نمبر ہی تو ہے۔ اسلامی نقطہ نظر سے دیکھیں تو روزمرہ نمازوں کی تعداد، ان کے رکعتوں کی تعداد، رکوع اور سجدوں کی تعداد، زمین و آسمانوں کی تعداد، 12 بروج کی تعداد، 4 اطراف کی تعداد، مشرق، مغرب، شمال، جنوب، 1,24,000 انبیاء کرام کی تعداد، 4 ملائکہ مقربین کی تعداد، جبرائیل، اسرائیل، میکائیل، اسرافیل علیہ السلام۔ اسی طرح قرآن مجید کی 30 پاروں کی تعداد، سورہ مبارک کی تعداد، قرآن مجید کی آیات کی تعداد، اسی طرح 4 آسمانی کتابوں کی تعداد۔ تو کہاں نمبرز ہماری زندگیوں میں، اس کائنات میں، اس دنیا میں موجود نہیں ہے۔ ہر جگہ پہ نمبرز ہی نمبرز ہیں۔ اس لیے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہر ایک چیز کے اعداد کا حساب ہم نے رکھا ہوا ہے۔ اور آگے بڑھو تو اپنے جسم پہ، اپنے بدن پہ غور کیجیے۔ 2 آنکھیں، 2 کان، 1 ناک، 1 منہ، 2 ہاتھ، 2 پیر اور 5 انگلیاں۔ کیوں؟ یہ انگلیاں 6 بھی تو ہو سکتی تھی، 4 بھی ہو سکتی تھی، لیکن 5 ہی کی تعداد کیوں؟ یعنی نمبر ایک خاص اہمیت اور اثرات رکھتے ہیں۔ میرے عزیزو، اگر میں اسی موضوع پہ بولتا چلا جاؤں تو پھر یہ ویڈیو اسی کی نظر ہو جائے گی، تو اسی پہ اکتفا کرتے ہوئے اپنے اصل موضوع کی طرف لوٹتے ہیں۔ ناظرین اکرام، دنیا میں جتنے بھی بڑے ادیان اور مذاہب ہیں، ان سب میں اکلٹ سائنسز یا علوم غرائب کو بہت بڑی اہمیت حاصل ہے، جس میں ایک علم الاعداد کہلاتا ہے، یعنی نیمرولوجی، جس میں سارا کام نمبروں کے ساتھ ہی ہوتا ہے۔ اور یہی نمبرز، جیسے میں نے ایک مختصر سی تمہید میں آپ کی خدمت میں عرض کر کے بتا دیے ہیں کہ نمبروں کے ہماری زندگیوں میں کتنی اہمیت ہے، تو زیادہ تفصیل کی طرف نہ جاتے ہوئے پن پوائنٹڈ اپنے اس خاص الخاص نمبر کی طرف آتے ہیں کہ جسے تمام اقوام عالم میں دولت اور توانگری کا نمبر مانا جاتا ہے، اور وہ ہے نمبر 6۔ ہم سب کے علم میں ہے کہ اصل اعداد 1 سے لے کے 9 تک ہے، اور اس سے آگے تمام ریپیٹیشن ہے اسی 1 2 3 4 5 6 7 8 اور 9 کی، یعنی
اگر ہم 10 کہتے ہیں تو 10 اصل میں ایک ہی ہوتا ہے، کیونکہ جب ہم آپس میں اس کو جمع کرتے ہیں، پلس کرتے ہیں، تو پھر 1 جمع 0 ہوتا ہے 1۔ اسی طرح اگر 1 اور 1 کو ہم جمع کریں یعنی 11 تو پھر وہ دوبارہ ہمارے پاس 2 ہی آتا ہے۔ 12 3 ہے، 13 4 ہے اور 14 5 ہے۔ اسی طرح آپ کسی بھی بڑے سے بڑے عدد کو لے لیجئے تو اس کا جب آپ ٹوٹل نکالیں گے یعنی ان سارے اعداد کو آپس میں آپ پلس کرتے جائیں گے تو آپ کے پاس ایک ہی مفرد عدد نکلے گا، سنگل ڈیجٹ نکلے گا، اور وہ انہی 1 سے لے کے 9 ڈیجٹ میں سے باہر نہیں ہوگا۔ مثال کے طور پہ ایک عدد لیتے ہیں کہ 2435۔ اب اگر ہم اس کو مفرد عدد میں دیکھنا چاہتے ہیں تو پھر 5 جمع 3 8، 8 جمع 4 12 اور 12 جمع 2 14۔ 14 میں ملا لیکن ابھی بھی یہ مفرد نہیں ہوا، تو ہم 4 اور 1 کو جمع کریں گے، 4 جمع 1 حاصل ہوا 5۔ وہی 5 عدد کہ جو 1 سے لے کے 9 کے درمیان ہے۔ غرض کے بڑے سے بڑے عدد کو بھی جب ہم آپس میں ایڈ کرتے جائیں گے، جمع کرتے جائیں گے، تو آخر میں ہمارے پاس وہی ایک ان میں سے کوئی ایک مفرد عدد نکلے گا کہ جو 1 سے لے کے 9 کے اندر ہی ہوگا۔ ہم بات کر رہے تھے کہ دولت کا، توانگری کا، خوشحالی کا، پراسپیرٹی کا نمبر کیا ہے، اور وہ ہے 6 نمبر 6۔ اور اللہ تعالیٰ نے اس کو سب سے بڑا پورٹ فولیو عطا کیا ہے کہ نیم اور فیم اسی عدد کے اندر موجود ہے، اور جس شخص نے بھی اس عدد کے طریقہ کار کو سمجھ کے اس سے استفادہ کیا تو وہ الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے اور اس نمبر کی انرجی سے کہ جو اللہ کا ہی عطا کردہ ہے، وہ اس زندگی میں کامیاب زندگی گزارنے لائق ہو جاتا ہے، اور اس کی زندگی ایک پرسکون اور پرآسائش زندگی بننے لگتی ہے۔ یعنی اگر مختصراً کہیں تو نیم اینڈ فیم، عزت، دولت، شہرت اسی ایک نمبر میں، اسی کے انرجی میں پوشیدہ ہے۔ تو آج ہم آپ کو اسی کا ایک طریقہ کار بتانے جا رہے ہیں، ہدیہ کرنے جا رہے ہیں، تو اسے غور سے سنیے اور نوٹ کیجیے تاکہ آپ بھی ایک پرسکون اور پرآسائش زندگی گزارنے کے قابل ہو سکیں۔ حضرات کرام، یہ ایک ایسا طریقہ ہے کہ جس میں نہ محنت ہے، نہ خواری ہے، نہ زحمت ہے، بس صرف ایک چیز چاہیے اور ایک خاص وقت میں آپ کو اس کام کو کرنا ہے، اور وہ ہے گرین رنگ کا پین، کہ جس کی سیاہی بھی گرین ہو، یعنی سبز رنگ کی سیاہی اس میں موجود ہو۔ یعنی اس گرین پین سے آپ نے ہاتھ کی ہتھیلی پہ ایک مخصوص جگہ پہ آپ نے 2 نمبرز لکھنے ہیں، اور ایک خاص وقت میں کہ جو ہم آگے آپ کو بتانے جا رہے ہیں۔ تو پھر دوبارہ عرض کروں گا کہ سب سے پہلے آپ ایک گرین پین کا بندوبست کیجئے، وہ آپ کا ایک پوائنٹر مارکر بھی ہو سکتا ہے یا آپ کا فاؤنٹین پین بھی ہو سکتا ہے، کوئی بھی پین ہو، گرین رنگ کا پین ہو اور اس میں گرین سیاہی ہی ہو، تو پھر آپ اس سے اس عمل کو کر سکتے ہیں۔ ہاں، ایک چیز کا دھیان رکھیے کہ پین استعمال شدہ نہ ہو، آپ جو بھی پین لیں گے وہ نیا اور فریش ہونا چاہیے کہ اس سے پہلے اس کے ساتھ کچھ بھی نہیں لکھا گیا ہو۔ تو محترم ناظرین، اب نوٹ کیجئے اس کے طریقہ کار کو کہ جب بھی آپ نے اس کا ارادہ کرنا ہے اس عمل کے کرنے کا، تو پھر روز جمعہ یعنی جمعے کے دن سورج نکلنے کے فوراً بعد 1 گھنٹے کے اندر آپ نے اس عمل کو کرنا ہے۔ اس میں 1-2 منٹ ہی لگیں گے، لیکن کیا ہے کہ وقت کا خیال رکھیے گا کہ جمعے کا دن ہو اور خصوصاً جب چڑھتے چاند کے دن ہو، یعنی قمری مہینے اسلامی مہینے کے 3 سے لے کے 14-15 تاریخ تک، تو اس وقت آپ اس عمل کو انجام دیں تو بہت ہی بہتر ہے، کیونکہ اس وقت قمر کی شعاعیں انتہائی پاورفل ہوتی ہیں۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ جمعے کے دن جب سورج نکل آئے، کیونکہ جمعے کا دن زہرہ کا دن ہوتا ہے، وینس کا دن ہوتا ہے، اور جمعے کی پہلی ساعت سورج نکلنے کے بعد بھی زہرہ کی ہی ساعت ہوتی ہے، تو اس وقت اس ساعت میں آپ نے یہ 2 اعداد لکھنے ہیں۔ اور کیا لکھنا ہے کہ سب سے پہلے آپ نے اپنے انگوٹھے کے نیچے یہ جو زہرہ کا غبار ہے، وینس ماؤنٹ اس کو کہتے ہیں، یہاں پہ آپ نے لکھنا ہے 258 258۔ یہ اس طرح آپ نے 258 زہرہ کے غبار کے نیچے، انگوٹھے کے نیچے آپ نے لکھنا ہے 258۔ اور اس کے ساتھ یہ جو شہادت والی انگلی ہے، کلمے والی انگلی، یہ مشتری کے ساتھ اس کا تعلق ہے، جوپیٹر کے ساتھ،
اس کے نیچے جو بار ہے اس کے اوپر آپ نے لکھنا ہے 15 1 and 5، یہ اس طرح، لیکن اس کو آپ نے سرکل کرنا ہے۔ یہ جب آپ اس طرح لکھ لیں، یعنی دونوں اباروں کے اوپر، وینس کے ابار کے اوپر، یعنی زہرہ کے ابار کے اوپر اور مشتری جوپیٹر کے ابار کے اوپر، یہ آپ نے لکھنا ہے اس انگلی کے نیچے اور اس انگلی کے نیچے۔ یہاں پہ 258 آپ نے لکھنا ہے، لیکن سرکل نہیں کرنا اس کو، اور یہاں پہ 15 لکھ کے اس کو سرکل کرنا ہے۔ اب اگر میں ان دو نمبروں کی تشریح پہ چلا جاؤں تو پھر شاید ایک آدھ گھنٹہ اس پہ بھی لگ جائے۔ اتنا ہی کہوں گا کہ یہ دو فگر بھی 6 ہی ہے، یعنی یہ جو 5 اور 1 ہے اس کو آپ جمع کریں گے تو 6۔ اسی طرح 258 کو 2 جمع 5 7 جمع 8 15، 5 اور 1 6، وہی 15 وہی 6۔ اب 15 کیا ہے تو آپ ذرا اس کو تلاش کیجئے تو آپ کو پتہ چلے گا۔ ایک ٹپ دیتا ہوں، یہ جو ہمارے ہاں عملیات کے لوگ ہوتے ہیں، ماہر ہوتے ہیں، ان کو پتہ ہے نقش مثلث یا 15 کا نقش یا ہوا کا نقش کہا جاتا ہے، بی بی ہوا کے نام کا، کہ اعداد بھی 15 ہے۔ اور جو چائنیز لوشو گریڈ ہے یا جو انڈین میتالوجی میں جو وہ استعمال کرتے ہیں، اسی مثلث سے 15 کے مثلث یا 15 کے نقش سے، جسے لوشو گریڈ کا نام دیا جاتا ہے، اس سے استفادہ کرتے ہیں۔ یعنی دنیا کے جتنے مذاہب یا ادیان ہیں یا اقوام عالم ہیں، اور ان میں جو اکلٹ سائنسز یا علوم غرائب رائج العمل ہے، ان سب میں بلا تفریق متفق علیہ یہ ہے کہ 15 کا عدد جو ہے ایک مقدس عدد ہے، اور جب اس کو مفرد کرتے ہیں تو پھر وہ 6 بنتا ہے، اور 6 کا تعلق مال دولت، جو میں نے کہا نا کہ عزت شہرت نیم اینڈ فیم کے ساتھ ہے۔ اور 6 صرف ایک دلیل دوں گا آخر میں کہ اللہ تعالیٰ اپنے کلام پاک میں فرماتا ہے کہ میں نے 6 دنوں میں اس دنیا کی تخلیق کی ہے، 6 کا فگر ہے۔ اور اگر ہم تھوڑا سا اور آگے جائیں تو اللہ کے نام یعنی اسم ذات اللہ کے 66 ہیں، اس میں 66 ہے، 6 اور 6۔ تو اندازہ کیجئے کہ 6 کا فگر کیسا ہے، کتنا بابرکت ہے۔ یعنی اسلامی نقطہ نظر سے بھی اگر ہم دیکھیں تو اس میں بہت سے ایسے راز چھپے ہوئے ہیں کہ جب انسان ایکسپلور کرتا ہے، ریسرچ کرتا ہے، تو انگشت بدندہ رہ جاتا ہے، حیرت زدہ رہ جاتا ہے، اور پھر اس مالک و خالق حقیقی کے دربار میں انسان سجدہ ریز ہونے کا دل کرتا ہے، کہ انسان سر بسجود ہو جائے کہ اے میرے مالک، واقعی تو یکو یکتا ہے، بے مثل ہے، تیرے جیسا کوئی نہیں۔ تو محترم ناظرین، میں عرض کر رہا تھا کہ آپ نے ان 2 فگرز کو لکھ کے، ایک کو بغیر سرکل کیے اور ایک کو سرکل کر کے، ہاتھ کو ہتھیلی کو سامنے رکھ کے پڑھنا ہے اول و آخر 3 بار درود شریف، اور درمیان میں 15 بار اس میں یا رحیم ہو 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 یا رحیم 15 بار پڑھ کے اپنے ہاتھ کی ہتھیلی کے اوپر آپ نے دم کرنا ہے، اور بس اتنا سا کام ہے۔ ہاں، ایک چیز کا دھیان رکھیے کہ جب بھی آپ واش روم وغیرہ کے لیے جائیں اور یا پھر وضو کے لیے جائیں تو ایک دفعہ آپ واش روم سے پہلے اپنے ہاتھ کے اوپر پانی ڈال کے اس کو ایک دفعہ ایسے مل لیں، جو اوپر والی سیاہی ہے وہ اتر جائے گا، اور اس کے بعد آپ دوبارہ جب وضو وغیرہ کر لیں تو دوبارہ پین اٹھا لیں اور اسی طرح اس کے اوپر آپ دوبارہ لکھ لیں، دن میں 3 مرتبہ 4 مرتبہ 5 مرتبہ جتنی بار بھی آپ کو لکھنا پڑے لکھتے رہیے، لیکن واش روم جانے سے پہلے اس کے اوپر ایک دفعہ پانی ڈال کے اپنے ہاتھ کو مل لیجیے تاکہ اوپر والی سیاہی جو ہے وہ اتر جائے۔ کوئی زحمت محنت طلب والی بات نہیں ہے، بس یہ آپ نے کرنا ہے، اور 6 مہینے سال کے بعد آ کے دوبارہ ہم سے ہیلو ہائی کیجئے اور بتائیے کہ آپ نے کیا پایا ہے اور کتنا پایا ہے، اللہ کے دربار سے، اللہ کے غیبی خزانوں سے آپ کو کتنا ملا ہے۔ انشاءاللہ ہمیں یقین ہے کہ 6 مہینے سال کے اندر اندر آپ کی زندگی میں کایا پلٹ تبدیلی واقع ہوگی۔ ہاں، ایک آخری بات کہ ایسا نہ ہو کہ آپ صرف نمبرز ہاتھ پہ لکھ کے گھر پہ بیٹھ جائیں اور یہ خیال کریں کہ شاید روشن دان سے دروازے سے آپ کو پیسے ملنے شروع ہوں گے۔ نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ یہ دنیا دنیائے عمل ہے، یہ دنیا دنیائے اسباب ہے، تو ہمیں سبب اختیار کرنا پڑے گا، چاہے چھوٹے سے چھوٹا ہو، بڑے سے بڑا ہو۔ کوئی سبب آپ اختیار کیجئے، اس کے بعد نیمرولوجی کی یہ پریکٹس کیجئے، تو انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ ان اعداد میں پوشیدہ انرجی جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ودیعت کی گئی ہے کیسے آپ کے لیے ہیلپ فل ثابت ہو سکتے ہیں۔
اور کیسے آپ اپنی زندگی کو ایک بہترین زندگی میں تبدیل کرنے میں کامیاب ہو سکیں گے۔ احباب گرامی، انہی کلمات کے ساتھ آج کی اس محفل سے آپ سے اجازت چاہتے ہیں، رخصت ہوتے ہیں اسی پیار بھرے جملے کے ساتھ کہ اپنا بہت سارا خیال رکھیے۔ فی امان اللہ، اللہ حافظ۔